بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ غسل سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے، چونکہ ہمارے ابھی طہارت کا ہی باب چل رہا ہے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی۔ شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نائٹ فال کی صورت میں مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا ہے۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں، تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے، اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرتن، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی ہو۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، قلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان۔ دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے فرض۔
پورے جسم پہ پانی بہانا کلی اور ناک میں پانی. سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے. نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں. استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو الو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ شاور کھولے کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہ پڑے. اگر قضاء حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضاء حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے. پھر پورے چہرے کو پیشانی، یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں. 1 چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسا، چوتھائی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا. اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں. البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں ہے پورے سر کا مسا کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا. اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں نہیں جاتا. فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا، یہ فرض ہونے کے لیے ضروری. مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے ایسے. سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں. مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو ہو گیا. پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ 2 واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں، دونوں طریقے جائز ہیں. لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے. افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے. بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا. اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے. تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے، لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں. سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں، تابعین، تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں
اس کا ثبوت نہیں ملتا. اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے. اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ، ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے. اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسا کر لیا، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، اس میں تو پاؤں، آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، آپ پاؤں دھو نہیں رہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی. سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں. تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے. صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسا ہو جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے، اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے، لیکن شاذ قول ہیں، مرجوح قول ہیں، جن پر امت نے فتویٰ نہیں دیا. اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضرات ہی کو فالو کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی وہیں سے یہ فتویٰ لیا ہے. لیکن ائمہ اربعہ کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے. قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا، آپ دھوئیں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے. چمڑے کے موزے ہیں، ان کو دھونا ممکن نہیں ہے اتارے بغیر، لہذا ان موزوں کے اوپر مسا ہو جائے گا. تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اس لیے ائمہ اربعہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ چلنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آراء پر. اس لیے یہ بھی ایک وضو سے متعلق اہم مسئلہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ باقی تو ماشاءاللہ وضو کرنا سب کو آتا ہی ہے. اور وضو کے بعد دعا کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ تو مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور بار بار پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے. توبہ اس لیے کہ میں نے ظاہری طہارت تو حاصل کر لی، مجھے روحانی طہارت بھی عطا کر دے. اگر میں نے گناہ کی ہوں تو مجھے ان سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما لے، تاکہ اس لحاظ سے بھی میرا وضو ہو جائے، اس لحاظ سے بھی میں پاک ہو جاؤں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. کہ انہوں نے یہ کہا ہے، آپ اس بارے میں تبصرہ کریں. ان سے میرے بارے میں پوچھیں آپ کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کی، حضرت آپ بتائیں یہ صحیح کی ہے کہ؟ تو وہی بات ہے نا، تمیز مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کا مقام نہیں دیکھتے، مرتبہ نہیں دیکھتے. تو آپ جو ہے نا، خیر زیادہ لمبی بات ہو جائے گی، پھر پورا بیان ہو جائے گا اس پہ. حضرت عبد المطلب نے کس بات کے لیے منت مانی تھی جس میں حضرت عبداللہ کی قربانی کا قرعہ نکلا تھا؟ وہ منت تھی کہ ابرہا کا لشکر اگر اللہ نے اس کو تباہ کر دیا اور بیت اللہ کو بچا لیا تو میں اب عبداللہ کو ذبح کروں گا، اپنے بیٹے کو. کیا آب زمزم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک شامل ہے؟ جی ہاں بالکل شامل ہے. استاد جی، اللہ تعالیٰ انسان کو کس طرح چلا رہا ہے؟ استاد جی گھر میں کس طرح، رائٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی، ٹائم کم ہوتا ہے نا. باہر جاتے ہوئے عورت کو کپڑا، عبایا، چادر وغیرہ کتنا نکالنا چاہیے؟ دیکھیں عورت کا جو پردہ ہے نا، ایک ہے بیسک پردہ بنیادی جو ہر عورت نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ پورا جسم چھپا ہوا ہو سوائے چہرے اور ہاتھ کے. یہ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اتنا پردہ تو عورت نے، بولو بھائی، کرنا ہی کرنا. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. بال نہیں کھول سکتی، کلائیاں نہیں کھول سکتی، پنڈلیاں نہیں کھول سکتی، پاؤں، چہرہ اور ہاتھ. یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ تو اس کا تو آپشن ہے ہی نہیں کہ سر کے بال کھولنے کا یا سر سے چادر ہٹ جائے. دوسرا ہے چہرے کا پردہ. تو چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے. بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں اس میں بھی سرے سے کوئی آپشن عورت کے پاس ہے ہی نہیں. وہ چہرہ لازمی ہر قیمت پہ اس نے چھپانا ہے، اس میں گنجائش کا پہلو نہیں ہے. جیسے سر کے بال چھپانے ایسے چہرہ بھی چھپانا. امام حنیفہ کی جو اصل رائے ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے اصل کے اعتبار سے. تو چہرے کا پردہ جو فرض ہے وہ جہاں فتنے کا خوف ہوگا تو وہاں فرض ہوگا، جہاں فتنے کا خوف نہیں ہے وہاں فرض نہیں ہے. فتنے کا خوف ہو پھر بھی فرض نہیں ہے، ایسی کسی فقیہ کی رائے نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرو، تو ظاہر اس میں چہرہ بھی آئے گا. تو وہ فتنے کے خوف ہی کے موقع پر اللہ نے فرمایا. تو جہاں بھی فتنے کی نوعیت چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو، تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ جوان عورت کے چہرے میں فتنے کا خوف بہرحال موجود ہے. سارے تو مسائل چہرے ہی سے پیدا ہوتے ہیں نا. تو اس لیے
فتنے کی وجہ سے چہرے کے چھپانے کا حکم دیا جائے گا, اور فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی جوان عورت چہرہ نہیں چھپاتی تو وہ گنہگار ہوگی. امام حنیفہ کا جو قول ہے نا چہرہ فرض نہیں ہے, وہ اس صورت میں کہ جب فتنے کا خوف نہ ہو. یعنی یہ اس میں ایک نرم پہلو نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے چہرہ کھولنے کی, بعض دفعہ خوف ہی نہیں ہوتا بالکل بھی. تو اب متاخرین حنفیہ کا فتویٰ اسی پر ہے, اور اسی پر تقریباً سارے علماء جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں سب متفق ہو چکے ہیں. اور آج سے نہیں, آج سے 700-800 سال پہلے یہ فتویٰ دیا جا چکا ہے کہ اب عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندیاں ہوتی تھیں, بیویاں بہت کثرت سے, تو حلال اتنا زیادہ ملتا تھا کہ حرام کی طرف لوگوں کے قدم نہیں جاتے تھے, اور وہ مواقع بھی نہیں تھے برائی کے. اب حلال میں پابندیاں لگ گئی ہیں اور حرام, تو اب لوگوں کی نظر اتنی صاف نہیں ہے. اب کوئی جوان عورت جائے گی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ بری نیت سے اس کو دیکھیں گے, تو اس لیے عورت پر چہرہ چھپانا اس زمانے میں فرض ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو ہو گیا. لیکن اس میں چونکہ اختلاف ہے اور ایک پہلو نکلتا ہے, تو جہاں شدید مجبوری ہوگی تو وہاں گنجائش دی جائے گی. مجبوری کا مطلب کوئی ایکٹر ہے, اداکارہ ہے, فلم ایکٹریس ہے, وہ توبہ کر رہی ہے, تو اب اس بیچاری نے جہاں ایسی بے حیائی میں زندگی گزاری, اب اس کو تھوڑا نرمی کی طرف کہ بھائی چلو تم وہ پردہ کر لو جو سب کا جس پر اتفاق ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اب آپ اس کو مکمل کہیں گے جی وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, تو اس کے لیے مشکل ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ایک علماء صلحاء کے گھرانے کا معاملہ کچھ اور ہے, ایک بالکل لبرل عورت جو بیچاری توبہ کر رہی ہے, تو اس کو تو گنجائش کا پہلو دیا جائے گا نا. بھائی پہلے تو بالکل ہی ڈانس کرتی تھی, ناچتی تھی, گاتی تھی, ایکسپوز کرتی تھی, چلو اب اتنا ہو کہ چہرہ کھول لو, باقی جسم ڈھانپ لو. تو ایسے موقع پر اس کو گنجائش دی جائے گی, گنجائش کے فتوے سے فائدہ اٹھا کے. سمجھ لیں؟ یا کسی عورت کے لیے اور مشکلات پیش آ رہی ہیں معاشرے میں, بہت جینا حرام کر دیا, بعض دفعہ رشتہ دار طلاق تک دے دیتا ہے شوہر پردہ کرنے پر. تو جہاں عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میاں طلاق ہی دے دے گا, تو عزیمت تو یہ کہ لے لے طلاق, لیکن وہ خطرہ ہے کہ بھائی طلاق کے بعد میں کہاں جاؤں گی, کسی برائی میں نہ پڑ جاؤں. تو پھر ایسی صورت میں بھی اس عورت کو گنجائش دی جاتی ہے, بھائی مجبوری ہے, تمہارا شوہر نالائق ہے, زبردستی کر رہا ہے, تو چہرہ دیور کے سامنے ایسی مجبوری میں کھولنے کی گنجائش ہوگی. انشاءاللہ گناہ بیوی کو نہیں ہوگا, شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ مجبور کیوں کر رہا ہے اس کو. تو یہ ہے. تیسرا پردہ ہے وہ ہے تقویٰ. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو, اچھا یہ جو بوڑھی عورتیں یہ چہرے کے پردے سے مستثنا ہے, ان پر لازم نہیں کیونکہ اس میں فتنہ نہیں ہوتا. تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو ڈھانپ لے, جیسے عرب عورتیں کرتی ہیں. دیکھا ہوگا دیندار عرب عورتیں ہاتھوں میں دستانے ہوتے ہیں. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں اتنا پردہ اسلام میں نہیں ہے, پورا جن بنا دیا اس کو, ایسا یہ غلط ہے. اسلام نے پردے کو اپریشیٹ کیا ہے, جتنا زیادہ اپنی مرضی سے عورت پردہ کرے گی اتنا زیادہ پسندیدہ ہے. صحابیات میں مخدرات بھی ہوا کرتی تھیں. مخدرات کہتے ہیں وہ عورتیں جن کے جسم کے کپڑے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی, اتنا اپنے آپ کو مردوں سے چھپاتی تھی. تو اسلام نے عورت جتنا زیادہ پردہ کرے گی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. ہاں بشرطے کہ اس سے ضروری کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو. اب جوائنٹ فیملی میں بہو صاحبہ نے مخدرات میں شامل کر کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی کہ دیور کی میرے کپڑوں پہ بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے, تو یہ تقوی کی یہ مقام تو حاصل ہو گیا, لیکن روٹیاں کون پکائے گا بھائی, گھر کا کام کون کرے گا ہے, یا جو بھی گھر کے کام کاج ہیں جو سب نے مل بانٹ کے کرنے ہیں وہ, تو ایسے موقع پر اس کو کہا جائے گا چہرے کا پردہ کریں آپ. باقی جتنا پردہ کام کاج کے دوران اگر کچھ تھوڑی بہت کلائیاں کھل جاتی ہیں یا ہاتھ کھل جاتے ہیں وہ معاف ہیں. امام یوسف رحمہ اللہ سے صراحتاً منقول ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر گھر چھوٹا ہو, عورت برتن دھوتے ہوئے اس کی کلائی کھل جائے اور دیور کی نظر کلائی پہ پڑ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے نا. آستین پوری یوں کر کے وہ برتن دھوئے گی تو آستینیں گیلی ہوتی ہیں, تو تھوڑا بہت اس کو آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں, احتیاط کے باوجود بعض دفعہ نظر پڑ جاتی ہے. ہمارے یہ بھی فرمایا کرتے تھے عورت جوائنٹ فیملی میں پردہ کرے, چہرہ چھپائے, لیکن اگر بے احتیاطی میں چہرے پہ دیور کی نظر نہ چاہتے ہوئے غلطی سے پڑ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, معاف ہے. کیونکہ اب گھر میں رہتے ہوئے اتنی بے احتیاطی ہو جاتی ہے, اس میں زیادہ مسئلہ کھڑا کریں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو پردہ کرے چہرے کا, لیکن اگر کبھی غلطی سے بے احتیاطی ہو جائے تو انشاءاللہ معافی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو محتاط لوگ ہیں نا, ہمارے ایسے بہت سے اساتذہ ہیں جن کے گھروں میں کئی بھائی ہیں ماشاءاللہ, بیویاں بھی ساتھ رہتی ہیں, وہ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے ہم جوائنٹ فیملی میں, کبھی ہماری نظر اپنی بھابھی پہ نہیں پڑی. وہ بتاتے ہیں کہنے غلطی سے بھی نہیں پڑی. تو تمیز اگر ایک دفعہ مارکیٹ میں آ جائے نا تو وہ ایسا غلطی سے بھی ہوتا نہیں, لیکن بہرحال ہو جائے تو معاف ہے. یار ہم تو 10 سال سے رہ رہے ہیں, کبھی نظر بھی نہیں پڑی, اکٹھے رہ رہے ہیں,
نہیں پڑی. تو وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے بھائی بیگم آ رہی ہے یا بھابھی ہے, بھابھی آ رہی ہے تو نظر وہ خود ہی نیچے کر لیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, انہوں نے کھانا رکھا, چلی گئی, نظر پہلے سے نیچے. جس کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں نا, وہ پہلے دروازے پہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے, آنے تو دو, پہلے دیکھوں گا میری بیگم ہے یا بھابھی آ رہی ہے, آنے دو. آئے گا, اچھی طرح مطالعہ کرے گا, پھر کہے گا بھائی اسلام میں اچھا نہیں ہے. اور جو تقوی والا آدمی ہوتا ہے وہ نظر ریچ ہی کرتا ہے, وہ کہتا ہے اگر بیگم ہوگی تو خود ہی منہ سے بول دے گی نا کہ میں بیگم ہوں, تو نیچے رکھو وہ نظر. جب وہ کھانا لے کر آ رہی ہے, کچن کے کھٹ پٹ سے اندازہ ہو گیا بھابھی کھانا لگا رہی ہے میرے لیے, تو بھائی پہلے سے نظر نیچے رکھ لو, وہ آئیں گی رکھ کے چلی جائیں گی, ٹھیک ہے نا. اور اگر بیگم ہے تو بیگم منہ سے خود ہی بول دے گی, بھائی بیگم تو ایسا بولتی ہے, آپ کو پتا ہے اس کو چپ کرانا مشکل ہوتا ہے. بولے گی بڑے شریف بن رہے ہو ہیں, وہ بولے گی نہیں, وہ ایسا بولے گی کہ بلوائے گی آپ کو پھر وہ. خیر, تو تمیز والے سب اگر ہو جائیں نا تو معاملہ آسان. ایک جوائنٹ فیملی میں گھر کی خواتین سارے کام کاج بھی کر لیتی ہیں اور پردے پر بھی عمل ہو جائے. ایک بھی اگر شرارتی ہوگا نا دیوروں میں, وہ فتنہ کھڑا کرتا ہے, اور ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جناب مفتی صاحب, میں درس سے مکی سنتی ہوں یا آپ کا درس, تو میری استانی کہتی ہیں کہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر سنو, جبکہ میں اس وقت جھاڑو پوچھا وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں. بھائی وہ مولانا مکی صاحب کو آپ سنتی ہیں تو وہ تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو, تو بہتر ہے کہ سر پہ ویسے ہی چادر رکھنی چاہیے عورت کو ہر وقت. حیا کا تقاضا ہے, لیکن یہ واجب نہیں ہے. تو وہی ہے نا, جتنا کرے گی پردہ اتنا اچھا ہے, حیا کا تقاضا ہے لیکن واجب نہیں ہے. دوپٹہ اوڑھنا ضروری نہیں ہے. پل صراط پر سے لوگ حساب کتاب کے بعد گزریں گے یا پہلے؟ پل صراط پر لوگ حساب و کتاب کے بعد گزریں گے. جس کا حساب اچھا ہو گیا تو وہ انتہائی اسپیڈ سے گزرے گا, اور جس کا برا ہو گیا وہ کٹ کے گرے گا. اللہ سب کو محفوظ رکھے. آج کل کیمیکل والی مہندی آ رہی ہے, یہ کوئی یقینی رائے نہیں ہے, کیونکہ احادیث میں اس کی بہت واضح طور پہ ترتیب بیان نہیں کی گئی ہے. یہ تو بیان کیا گیا, اس پہ عقیدہ طحاویہ میں علامہ طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو عقائد کی کتاب لکھی ہے نا, اس کی شرح ہے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ. انہوں نے بڑی اچھی شرح لکھی ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہوئی ہے. انہوں نے اس پہ بڑی لمبی بحث کی ہے کہ پہلے کیا ہوگا. تو وہ یقینی طور پر نہیں ہے, ہمیں یہ پتہ ہے یہ سب کچھ ہوگا, اب اس کی ترتیب وہ منصوص نہیں ہے, ایک اندازے ہیں علماء کے. آج کل کیمیکل والی مہندی آ رہی, اس کا رنگ پپڑی کی طرح اترتا ہے. آج کل ایک نیا فتویٰ مارکیٹ میں, اس کے وضو نہیں ہوتا. اگر پانی اس میں نہیں جاتا تو وضو نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سفید کاغذ پہ وہ کلر لگائیں, جب وہ سوکھ جائے تو اس کو ہٹائیں کلر کو, جب وہ سوکھ جائے تو اس پہ پانی کا قطرہ ٹپکائیں. اگر پانی آر پار جذب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس میں پانی جا رہا ہے, اور پانی اوپر ہی رہتا ہے تو اس کا مطلب اس میں پانی نہیں جاتا. تو یہ طریقہ ہے کسی بھی کیمیکل کو دیکھنے کے لیے کہ اس سے وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. زکوٰۃ مدرسے میں جاتی ہے, یہ ہاسپٹل میں نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ زکوٰۃ مدرسے میں دی جا سکتی ہے لیکن ہاسپٹل میں نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ مدرسے میں بھی دی جا سکتی ہے, ہاسپٹل میں بھی, بشرطے کہ مدرسے کا محتمم زکوٰۃ کے مسائل جانتا ہو یا ہاسپٹل کی انتظامیہ زکوٰۃ کے مسائل جانتی ہو. زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے. ڈاکٹر مریض کی طرف سے یا اسپتال کی انتظامیہ مریض کو کہے گی کہ ہم آپ کی طرف سے زکوٰۃ وصول کر کے آپ کے مصارف میں خرچ کریں گے, آپ ہمیں اس کی پرمیشن دے دیں. تو جب انتظامیہ کی ملکیت میں آئے گا تو وہ مریض ہی کی ملکیت میں سمجھا جائے گا. اس طرح سے ڈائریکٹ علاج پہ نہیں لگ سکتے کہ ڈاکٹر کی تنخواہ دے دی, دوائیں خرید کے بھی مریض کو دے سکتے ہیں. تو بعض ہاسپٹل اس کا خیال کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا انہوں نے ایک پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے علماء سے پوچھ کے, تاکہ لوگوں کی زکاتیں ضائع نہ ہو. ہم خواتین کو جماعت کے ساتھ نماز کا طریقہ بتا دیں. وہی طریقہ ہے جو مردوں کا ہے, جو جس طرح سے مرد پڑھ رہے ہوتے ہیں خواتین بھی اسی طرح سے پڑھیں گی. میرے گھر میں میں اور میرے شوہر 2 چھوٹے بچے رہتے ہیں, کوئی نامحرم نہیں ہے, کیا میں اپنے شوہر کے سامنے بھی دوپٹہ اوڑھ کر؟ نہیں بھائی, شوہر سے پردہ نہیں ہے. باقی گھر میں اگر عورت حیا کے ساتھ رہے, نارمل حالات میں سر پہ چادر رکھے تو اچھی بات ہے, اس سے حیا کا ماحول, خاص طور پہ جب بچے جب بڑے ہو رہے ہوں. میرے یہ ہو گیا, وہ دوسرا غلطی سے میں نے دوسرا دے دیا. جلدی اسپیڈ مارو یار, بہت ٹائم ہو گیا. بیوہ عورت اپنے بیٹے کی وجہ سے دوسری شادی نہ کرے, اسے پالنے پوسنے میں زندگی لگا دے اور شادی کے بعد اس کی بیوی اور ماں کی نہ بنے, تو کیا وہ اپنی بیوی کو ماں سے الگ رکھ سکتا ہے؟ بیوہ عورت نے جو اپنے بیٹے کی وجہ سے شادی نہیں کی, یہ غلط کیا. اس بارے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی کہ جو عورت اپنے بچوں کی وجہ سے شادی نہیں کرے گی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگی. یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور دوسری نصوص کے خلاف بھی ہے.
قرآن میں بے نکاحوں کو نکاح کی ترغیب دی ہے، اس میں بیوہ بھی داخل ہیں، طلاق یافتہ بھی داخل ہیں، مرد بھی داخل ہیں، عورتیں سب داخل ہیں اس میں. تو جو بھی بغیر نکاح کے ہو اس میں قرآن نے اس کو ترغیب دی ہے کہ وہ کلے زندگی، بولو بھائی، اکیلے زندگی نہ گزارے. تو اور احادیث میں بھی. باقی اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی موجودگی میں کسی سے نکاح کیا تو میرے بیٹے پر ظلم ہو سکتا ہے، سوتیلا باپ، اس وجہ سے نہ کرے تو کسی عارضے کی وجہ سے کوئی نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال عورت کو ترغیب یہی ہے. اب یہی ہوا ہے نا، انہوں نے خود شادی نہیں کی، ان کو شوہر نہیں ملا، مزید اولاد بھی نہیں ملی. مزید اولاد ہوتی، ان کا شوہر ہوتا تو آج شوہر پال رہا ہوتا. اولاد ہوتی، یہ والا نالائق ہوتا تو دوسری، ایک بہو نالائق ہوتی، دوسری لائق ہوتی. اتنے بچے پیدا کرو ہول سیل کے حساب سے کہ اسپیئر میں 2-4 بگڑنے کے لیے بھی رکھو. حقیقت بتا رہا ہوں، 1-2 ہی ہو، بگڑ گئے تو زندگی برباد ہو گئی نا. میرے پاس آتی ہیں بعض بوڑھی عورتیں، ایک ہی بیٹا ہے، بہو نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے، وہ زندگی بیچاروں کی عذاب گزر رہی ہوتی ہے. میں ان کو یہ کہتا تو نہیں کہ یہ کہ آپ نسل روکنے کا عذاب ہے، کیونکہ اور بیچاری پریشان ہو جائیں گی. بعض دفعہ قدرت کی طرف سے بھی اولاد نہیں ملتی، لیکن آج کل تو خود سے روکی جا رہی ہے. اس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے بڑھاپے میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ماں کی نہ بنے تو کیا، بیوی کو ماں سے الگ، ہاں ماں سے الگ رکھ سکتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ جا کے پھر ٹائم زیادہ گزارا کرے تاکہ اس کو تنہائی محسوس نہ ہو. مفتی صاحب، شریعت کے مطابق حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ جو میاں بیوی میں آپس میں طے ہو جائے، اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. مفتی صاحب آپ جمعے کا خطبہ بہت اچھا دیتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ میں خطبہ ریکارڈ کروا دیں. جی انشاءاللہ بھائی، نوٹ کر لو، جمعے کا خطبہ ریکارڈ کرنا ہے. مفتی صاحب آپ نے جو گزشتہ جمعہ میں جو شرک پر بیان کیا، اس بیان سے کئی لوگوں نے غیر اللہ کو پکارنا اور ان سے مانگنا چھوڑ دیا. یہ رپورٹ پیش کی، انہوں نے مسئلہ نہیں پوچھا ہے. مفتی صاحب وہ 70,000 کون لوگ ہیں جو بنا حساب کے جنت میں جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جو تعویذ گنڈے نہیں کرتے تھے، رقیہ نہیں کرتے تھے اور اللہ پہ توکل کرتے تھے، ایسے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے. تو توہمات کی دنیا، تعویذ جائز ہے مگر عزیمت کے خلاف ہے. گنجائش ہونا الگ چیز ہوتی ہے. اعلیٰ درجے کا توکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو، علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویذ ہے اس سے بھی بچائے انسان اپنے آپ. دعاؤں پہ فوکس کرے، دعا، جب کوئی کام بگڑ جائے تو اللہ سے دعا مانگے، بس یہ زیادہ بہتر ہے. عشاء کی. مفتی صاحب کیا خواتین آپ کو ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں اور کیا میں خواتین کو ویڈیو میں دیکھ سکتا ہوں؟ مجھے خواتین ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں نہیں دیکھ سکتی، میں کوئی الگ سے کوئی میرے لیے شرعی کام نہیں ہے. یہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کسی مرد عالم کو خواتین ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں کہ نہیں دیکھ سکتی. احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ نہ دیکھیں. ویڈیو منیمائز کر کے، ان کو دیکھ کے کیا کرنا ہے بھائی، منیمائز کر کے صرف آڈیو سنیں. اور اگر کسی کو فتنے کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی غلط خیال نہیں آ رہے تو دیکھنا بھی جائز ہے. تو احتیاط کا پہلو یہ. اور اگر خدا نخواستہ کوئی فتنہ آ رہا ہے، کسی سے بھی آ سکتا ہے، وہ مجھ سے ضروری نہیں ہے، کوئی بھی عالم ہو فتنہ آ سکتا ہے، کوئی بھی کسی پہ لٹو ہو سکتا ہے. تو اگر ایسا لٹو مٹو ہونے کا چانس ہو رہا ہے تو بالکل حرام ہے دیکھنا. اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنا جائز نہیں ہے. پھر دین کے نام پہ شیطان جو ہے نا ورغلائے گا. اور آپ بھی خواتین کو بلا وجہ نہ دیکھیں. اگر کوئی ضرورت ہے کسی خاتون کو دیکھنے کی، جیسے فیمیل ٹیچر اس یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوتی ہے، مسلسل منہ نیچے کر کے پڑھنا ممکن ہوتا ہے، اور حکومت کو تو گناہ ملے گا کہ فیمیل میل کو کیوں پڑھا رہی ہے، لیکن اب سسٹم ایسا بنا ہوا ہے تو ایسی مجبوری میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی شرط یہ ہے کہ دل میں خیالات برے نہ آئے، ٹھیک ہے نا. اپنی بہن سمجھ کے، امی سمجھ کے دیکھیں آپ ان کو. اور اس میں بھی حتی الامکان احتیاط کریں، کیونکہ ایسی موقع پہ ضرورت ہوتی ہے. انٹرویو دینے کہیں گئے ہیں تو فیمیل کوئی خاتون انٹرویو لے رہی ہوتی ہیں جاب، اب آپ منہ نیچے کر کے انٹرویو دیں گے، وہ نہیں، اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو. تو آپ بقدر ضرورت اس کی طرف دیکھ کے آپ انٹرویو دے سکتے ہیں اس کو. یہ کسی سے بات کرنی پڑ جائے، کبھی مجبوری میں دیکھنا پڑ جائے تو بلا وجہ آپ ڈرامے فلمیں دیکھنا شروع کر دیں، یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو کوئی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے. اور اگر ضرورت ہو لیکن فساد کا خطرہ ہو، برے خیالات کا خطرہ ہو تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور خطرہ ہر آدمی کے لیے، کنواروں کو خطرے زیادہ ہوتے ہیں، میرڈ آدمی کے لیے خطرہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی فرق ہے اس میں. تو ہم چھڑے چھاٹوں کو تو قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ وہ یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر کسی اچھی نیت سے بھی انٹی کو دیکھنے کی کوشش کریں. آپ اچھی نیت نہیں، آپ کا دماغ جو ہے نا کسی اور طرف جائے گا. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل یا سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے مگر آدھا ثواب ہے اس میں. کوئی بھی نوافل بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مگر آدھا ثواب ہے. کیا حکیم صاحب کے لیے جائز ہے کہ وہ ہر آنے والی عورت کی نبض ہاتھ پکڑ کر دیکھیں اور درمیان میں کوئی حائل نہ ہو؟ نہیں، جائز نہیں ہے.
ان کو چاہیے کہ ہاتھوں میں گلوز پہنے. باریک گلوز بھی آتے ہیں نا, اس سے نبض کی بھی حرکت کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ حکیم کوئی بھی ہو اس طرح سے نبض دیکھ سکتے ہیں, ورنہ بلا حائل عورت کو ہاتھ لگانا جبکہ ضرورت بھی نہیں ہے نا, ایک کام گلوز سے بھی ہو سکتا ہے. مفتی صاحب تفسیر قرآن میں سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے جو گھر میں تمام افراد پڑھیں؟ یعنی مفتی شفیع صاحب کی حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی سب سے بہترین تفسیر علماء کے لیے بیان القرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی. ابھی عصر کے بعد مغرب کے بعد میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بتا رہا تھا یار یہ ایسی تفسیر, وہ قرآن کو حل کیا, اس میں زیادہ ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں ہے, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, اور لیکن وہ علماء کے سمجھنے کی, عوام کے سمجھ میں ہے اردو میں, مگر پھر بھی وہ علماء کو سمجھنے کی ہے. عوام کے لیے معرف القرآن بھی ٹھیک ہے, اور ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو آسان ترجمہ ہے وہ بہت آسان ہے, عوام کے سمجھنے کے لیے بہت اچھا ہے. بہت ساری تفسیریں, جو سب سے اچھی ہے میری نظر میں وہ میں بتا رہا ہوں. استاد جی جمعے کے دن بیان کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں اور سنتیں اکثر بھول جاتے ہیں, تو پلیز نصیحت کریں بھائی, سنتیں پڑھا کرو, سنتیں موقع ہیں. یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے داڑھی پر کلر لگایا ہوا ہے, یا ٹھیک ہے, یا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ ویڈیو میں ان کی داڑھی کالی لگتی ہے, میں ان سے کئی دفعہ ملا ہوں, ان کی داڑھی پہ بلیک کلر نہیں ہے, براؤن کلر ہے. کیمرہ جو ہے نا کلر ہی چینج کر دیتا ہے, کیمرے کے تو اپنے کلر ہوتے ہیں نا, تو ان کی داڑھی بلیک نہیں ہے بلکہ تو براؤن کلر لگانا جائز ہے. کئی دفعہ ملا ہوں تو بالکل الگ کلر نظر آ رہا ہوتا ہے, جو کیمرے میں تو بلیک نا, ویسے جب ملو تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ بلیک کلر نہیں ہے, براؤن کلر ہے. تو کلر لگا سکتے ہیں اور داڑھی کو رنگین بھی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے والد کو جب دیکھا کہ سفید داڑھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس رنگ کو تبدیل کر دو, لیکن کالے رنگ سے بچو, تو آپ نے ترغیب دی. تو اور خاص طور پہ علماء کے لیے تو یہ اس لیے بھی اور زیادہ مستحب ہے کہ دیندار لوگوں کی اگر پرسنالٹی ایک زیادہ دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں نا, تو بات اثر بھی انسان کی شخصیت کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے. دیکھو تمام پیغمبر خوبصورت آئے ہیں, کوئی پیغمبر بدصورت نہیں بھیجے اللہ نے, کیونکہ شکل و صورت کا بڑا اثر پڑتا ہے. یہ نیچر ہے انسان کی. گورے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, خوبصورت لوگوں کا کامیاب ہونے کا چانس بدصورتوں سے زیادہ ہے, ان کو لوگ جلدی قبول کر لیتے ہیں, حالانکہ اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے, لیکن ایک انسانی نیچر ہے. تو آپ کوئی بدصورت ہے تو بھائی وہ دوسرے طریقے سے اعمال میں خوبصورتی پیدا کر کے اس کو پورا کر لے. قد چھوٹا ہے آپ کا تو آپ اعمال ایسے کرو جن کا قد بہت اونچا ہو. باپ کتنا ہوتے ہیں, ایک. ماں کتنی ہوتی ہیں, ایک ہی ماں ہوتی ہے. باپ بھی ایک ہوتا ہے, ماں بھی, سگی ماں جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے, سگے ابا ہمیشہ ایک ہی ہوتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, محلے والوں کی بہت خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے مل رہے ہیں, لوگ سب کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھے ہیں. لیکن جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے جو والد محترم ہیں آپ ان کو والد مانتے ہیں, ان کہتے ہیں یار مجھے کوئی تردد ہے, ڈاؤٹ ہے, یہ میرے ابا ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو جو اوریجنل ابا ہوں گے ان کو کس قدر غصہ آئے گا, کیا خیال ہے بھائی؟ اگر وہ واقعی آپ کے والد ہیں ان کو کس قدر غصہ آئے گا کہ یہ مجھے باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی صورت میں پبلک تو آپ کو اچھا کہے گی مگر ابا آپ کو اچھا نہیں کہیں گے. تو یاد رکھو, جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ دوسرے اللہ کو بھی شریک کرتے ہیں, بتوں کی عبادت کرتے ہیں, پبلک کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہیں, اس کائنات کو بنانے والے کی نظر میں وہ اچھے بولے بھائی نہیں ہیں. اسی طرح جو اللہ کے سفیروں کو نہیں مانتے, اللہ نے اپنے نمائندے جو دنیا میں بھیجے, پیغمبر جن کو کہا جاتا ہے, جو اللہ کے قانون لے کے دنیا میں آئے, جو لوگ ان پیغمبروں کو, ان سفیروں کی توہین کرتے ہیں, ان کو نہیں مانتے, وہ انسانوں کی نظر میں تو اچھے ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہو سکتے. اس کی مثال ایسے ہے, دیکھیے کوئی بڑا علاقے میں عزت دار آدمی ہے, تھوڑا سا بچوں کو خاموش کرا دیں پیچھے. علاقے میں کوئی عزت دار آدمی ہے, اس نے اپنا کوئی نمائندہ بھیجا آپ کے پاس بات چیت کے لیے, کوئی پیغام دینے کے لیے, تو آپ اس کا اکرام کرو گے نا, عزت دو گے, اس کی بات سنو گے آپ, بھائی فلاں صاحب نے بھیجا اس کو تو یہ گیسٹ ہے, یا سفیر آیا, امریکہ سے کوئی سفیر آیا آپ کے پاس, تو آپ اس سفیر کی توہین کر سکتے ہو؟ اس سفیر کے پاس ثبوت بھی ہے کہ مجھے امریکہ نے بھیجا ہے, میں امریکہ کارڈ بھی ہے اس کے پاس, تمام دلائل بھی ہیں, لیکن آپ
اس کا اکرام نہیں کرتے, اس کی بات نہیں سنتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, تو اس عمل کو امریکہ اپنی توہین سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ بولے نا بھائی, سمجھے گا نا اپنی توہین. تو اسی طرح یاد رکھو, اللہ نے جو 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر بھیجے اور ان کو کارڈ بھی دیا, ان کو معجزے بھی دیے, دلائل بھی دیے, اور ان دلائل سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے. اب آپ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, یا ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, یا ان کی نبوت میں شریک کسی غیر کو شریک کر رہے ہیں, تو اس عمل سے بھی غصہ کس کو آتا ہے؟ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے. ایسا آدمی پبلک کی نظر میں تو اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ پبلک سے اچھا سلوک کر رہا ہے, مگر اللہ کی نظر میں اچھا بولو بھائی نہیں ہو سکتا. تو ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ اس رو میں بہہ جائیں. ہم ایک اللہ کے ماننے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں, اس پہ ہم کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ہماری نظر میں جو اس عمل کو نہیں مانتا وہ کتنا ہی کردار کا اچھا ہو مگر حقیقت میں وہ اچھا نہیں ہے. وہ دوسری چیز کیا ہے, جلدی جلدی بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دوسری چیز کیا ہے, اللہ نے ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے کچھ ایسے علوم دیے ہیں جو بہت ضروری ہیں, جو آپ کو فزکس, میتھ اور کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملیں, کہیں بھی نہیں ملیں گے آپ کو. وہ کیا علوم ہیں؟ نمبر 1, خالق کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے, جس نے پیدا کیا اس کے کیا احکام ہیں, اور جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں. دنیا میں کسی کے پاس یہ علم بولو بھائی نہیں ہے. رب کو کیسے راضی کرنا ہے, اور ہم چونکہ انسان ہیں تو ہمارے لیے انسانوں کے بھی حقوق ہیں. انسانوں کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ لوگوں نے اپنی اپنی رائے سے کچھ چیزیں متعین کی ہیں جس میں وہ دھوکہ کھائے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو, جس نے ہمیں پیدا کیا اس کے کیا حقوق ہیں؟ اس کے یہی حقوق ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. کیا خیال ہے؟ اس کا شکر ادا کیا جائے. اللہ نے ہمیں بتایا کہ کیسے عبادت کرنی ہے, کیسے اس کا شکر ادا کرنا ہے. اگر اللہ ہمیں یہ نہ بتاتا تو ہم اپنی رائے سے خود فیصلہ کرتے. تو جن قوموں نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا ہے ان کا حشر دیکھیں آپ. انہوں نے مندر بنا دیے, انہوں نے پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں بنا دی, ان پہ چڑھاوے کیلے چڑھائے جا رہے ہیں اور مٹھائیاں کھلائی جا رہی, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ ان کے پاس رب کو خوش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ان کے پاس مستند نہیں ہے. لہذا پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقہ. انہوں نے اخپل طریقے نکالے ہوئے ہیں. ایسے کہتے ہیں نا مولوی صاحب, پشتوں میں یہی کہتے ہیں نا اخپل طریقہ. اب ان سے کوئی پوچھے کہ رب ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے, اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس, تو وہ کہیں گے یہ ہمارے باپ دادا سے ہم نے یہ طریقہ پایا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں نہ فزکس میں ملیں گی, نہ کیمسٹری میں, نہ میتھ کی کتابوں میں, نہ کمپیوٹر کی کتابوں میں. ہمیں یہ چیزیں جس نے پیدا کیا وہ بتاتا ہے. اس نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ تمہیں رب کو خوش کرنے کے لیے جو عبادت ہے, تو اس نے ہمیں بتایا کہ وہ عبادتیں 4 قسم کی ہیں, اور چاروں قسم کی عبادتیں تم نے کرنی ہیں تاکہ تمہارا رب سے رشتہ کیا ہو جائے, مضبوط ہو جائے. اگر اللہ ہمیں نہ بتاتا تو ہماری سمجھ میں نہ آتا. تو بھائی وہ آپ کو علماء سے سیکھنی ہے کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں لیکن ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی بننا چاہتا ہوں, اور اچھے انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ خالق کے حقوق بھی ادا کرے اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے. بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفینیشن ہو سکتی ہے؟ خالق کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ اللہ نے بتایا. تبھی میں ایک بات کہتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن صحیح, معاذ اللہ صحیح کتاب نہیں ہے, ہم ان سے کہتے ہیں کہ پھر اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لا کے دکھاؤ. اگر اس کے مقابلے میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں اور معاذ اللہ قرآن بھی صحیح نہیں ہے, اس کا مطلب پھر اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے کچھ بھی نازل کیا ہی نہیں. اللہ نے پھر ایسے ہی بے لگام چھوڑ دیا ہے. یہ تو غلط ہے بھائی. اللہ کیسے چھوڑ سکتا ہے پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ یہ ایسا دنیا میں ممکن ہے ریاست ہو مگر ریاست کا قانون نہ ہو. شاید میں انگلش تو اور زیادہ اچھی جانتے ہیں آپ. میں ٹی وی میں تو نہیں آ رہا نا بھائی, ہے بھائی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. دیکھو آپ تھائی لینڈ میں ہو, بینکاک میں ہو, ایک ریاست ہے, ملک ہے, اس کا کوئی قانون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امریکہ میں جاتے ہو تو کوئی لا ہے یا نہیں؟
اب مثال آپ سڑک پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, بتی لال ہو رہی ہے, گرین ہو رہی ہے, آپ کو اس سے پرواہ نہیں, گاڑی چلاتے چلے جا رہے ہیں, پولیس والا پکڑ لے گا آپ کو, بھائی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہو گے کہ بھائی میں تو سمجھا تھا امریکہ میں ڈرائیونگ کا کوئی قانون ہے ہی نہیں, اس لیے میں نے کہا چلو چلتے چلے جاتے ہیں. تو وہ مان لے گا آپ کی بات؟ وہ کہے گا بھائی یہ کیسے ممکن ہے, ایک اسٹیٹ ہو, ایک حکومت ہو, اور اس نے اپنی رعایا کو چلانے کے لیے کوئی لا ہی نہ بنایا ہو, یہ تو بھیڑ چال ہو جائے گی. تو جب ایک دنیا کا معمولی سا حکمران کوئی لا دیتا ہے, کوئی قانون دیتا ہے, جو جس کائنات کو جس خدا نے بنایا اس نے انسانوں کو کوئی قانون یا کسی لا کا پابند نہیں بنایا ہوگا, اس نے بنا کے چھوڑ دیا کہ اخپل طریقے سے زندگی گزارو بھائی, ہے بھائی جیسی چاہو زندگی گزارو, ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اچھا بننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں بھائی. پہلے تو نیت کرتے ہیں نا اچھے بنیں گے, دیکھو نہیں بنیں گے نا اچھے تو اللہ نے پھر اس کی سزا بہت سخت رکھی ہے کہ یہ اختیار نہیں دیا کہ چاہو اچھا بن جاؤ چاہو برا بن جاؤ. اچھے بنو گے تو مر کے تم بھی ہڈیاں ہوگے ختم ہو جاؤ گے, برے بن کے آؤ گے تو مر کے ختم ہو جاؤ گے, کوئی پرابلم نہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی, یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے لال بتی جل رہی ہے تو مرضی ہے رک جاؤ, مرضی ہے نہ رکو, رکو گے تو ثواب ملے گا, نہیں رکو گے تو توڑتے ہوئے پھوڑتے ہوئے چلے جاؤ. جا سکتے ہیں پھوڑتے ہوئے, ہیں بھائی. بھائی جب قانون ہے لال بتی پہ رکنے کا تو آپ کو رکنا پڑے گا. کراچی میں کہتے ہیں آپ کے باپ کو بھی رکنا پڑے گا. جتنا حکومت مضبوط ہوگی اتنا ہی باپ دادا کو رکنا پڑے گا وہاں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں اگر قانون ہی نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لال بتی سگنل توڑنے پر ایک اچھی حکومت آپ کو سزا دیتی ہے, اور جو خالق کائنات ہے اس نے 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر بھیجے اور ایک لا اور قانون دیا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے کرنا ہے تو کر لو, نہیں کرنا ہے تو نہیں کرو. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ سب ختم. نہ اچھوں کو کوئی انعام ملے گا, نہ بروں کو کوئی سزا ملے گی. یہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار, کیا برے اور اچھے لوگوں کو ایک جیسا میں ٹھکانہ دے دوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. ما لکم کیف تحکمون, اللہ کہتے ہیں کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو. اس لیے اللہ نے مرنے کے بعد ایک دن رکھا ہے جس میں ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ جب تم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہو تو زندہ کون کرے گا. فرمایا کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین, کہ جس رب نے تمہیں ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا وہی تمہیں مٹی سے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے. جو تمہیں چلتے پھرتے آدمی کو مٹی بنا سکتا ہے وہ مٹی کو چلتا پھرتا بھی بنا سکتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے, وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے, وہ کر سکتا ہے یہ کام.